کرکٹر ہیں محمد رضوان اور بابر، یہ کسی پروگرام میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ان کی کچھ فوٹیج سامنے آئی ہے، خاص طور پر رضوان کی۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب وہ ظاہر ہے ماشاءاللہ یہ کچھ دیر سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ٹیم میں مذہبی رجحان کافی دیکھنے میں آیا ہے، داڑھیاں رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو خوشی دیتا ہے انہیں، نماز وغیرہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تصویریں، گراؤنڈ میں پڑھنے کی تصویریں، تو وہ ایک اچھی کیفیت ہے۔ انہوں نے ایک تو نماز پڑھ لی ڈاکٹر صاحب وہاں یعنی یو کے میں، گاڑی کھڑی ہے اور سڑک پر ہی نماز پڑھ رہی، تو اس پہ تبصرے بڑے عجیب و غریب آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ یعنی میں حیران ہوں کہ اسلام پسند لوگ بھی تبصرہ کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اعتراض کیا ہے لوگوں کو؟ پہلا اعتراض چلو اسلامسٹوں کی طرف سے میں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کا ایک ایسا معاملہ ہے نماز کا، عبادت کا، آپ اس کی تصویر کیسے بناتے ہیں، یہ شو آف کرتے ہیں، ریاکاری ہے، یہ نماز نہیں ہمیں سکھاتی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ یقین ہے کہ تصویر انہوں نے خود بنوائی ہے؟ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے بیچارے۔ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تو نہیں بنوائی۔ ہاں جی، ظاہر ہے کسی نے بنائی ہے، تو یہ کوئی غیر معروف لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کون پڑھ رہا ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ کوئی بھی شخص گزرتا ہوا اس کی ویڈیو بنا سکتا ہے، اور یہ ویڈیو جس نے وائرل کی ہے اگر تو وہ خود محمد رضوان ہے تو پھر تو اس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اس کو تصویر کھینچ کے وائرل کر دیتا ہے، تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رضوان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور رضوان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یا اعتراض کرنا یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو خود سے ایک کام ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہمارے گناہ تو وہ چھپا لیتا ہے، واہ، کہ جہاں کہیں ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ہم چھپ کے کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ مل کے مسجد میں جا کے ساری دنیا کو دکھا کے نماز واہ پڑھنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی گھر میں اجازت ہی نہیں دی۔ اندازہ کریں، بلکہ گھر میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور جا کے لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ فرض آپ کا لوگ دیکھیں۔ نیکی وہ لوگوں کو دکھاتا ہے واہ، اور برائی آپ کی کو چھپاتا ہے۔ اسلام کا تو نظام ہی سارا ایسا ہے۔ لہٰذا آپ جن لوگوں کو نماز پڑھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شو آف، سڑک پر نماز پڑھنے سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شو آف کیا ہے، تو بھی ہر نماز شو آف ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ تو معاملہ نیت کے اوپر ہے کہ اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، ہاں لوگوں سے اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کچھ لے لینا ہے اور اس طرح کی نماز پڑھنے سے اگر لوگوں کی طرف سے کچھ مل جانا ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ اس نے شو آف کیا ہوگا۔ ان کے پاس شہرت کی کمی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے کیمرے جن لوگوں کے پاس شہرت کے لیے ان کے اپنے ریکارڈز ہیں، ان کے اپنا ٹیلنٹ ہے، ان کی اپنی سکل ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ہے اللہ کے فضل سے، اور پھر جب وہ اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے دیکھا ہے۔ کوئی یعنی پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے دکھایا ہو میں نماز لہٰذا یہ جو شو آف کرنا اور صرف شہرت کے لیے ویڈیو بنانا، یہ تو بالکل لغو اعتراض ہے۔ ایسا اعتراض تو میرا خیال ہے تب آپ کریں جب آپ کو پتہ چلے کہ اس نے کسی کو پہلے سے ہدایات دی ہوئی ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے دوران میری ویڈیو بنانا اور ویڈیو وائرل کرنا۔ اگر یہ کہا ہوا ہو تو پھر اعتراض بنتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس شخص نے وائرل کی ہے اور کیسے ہوئی ہے تو یہ بدگمانی ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف کم عقلی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے کہ آپ اس طرح کی بدگمانی اس کے اوپر کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا اعتراض یہ ہے کہ جی یہ لبرل دوستوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، آپ سڑک پہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات عمومی طور پر ٹھیک ہے، یعنی بنیادی طور پر ٹھیک ہے، نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، لیکن جب آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جو امریکہ یا یورپ وغیرہ پہ آپ ہوتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو مسجد اویلیبل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کو کئی میل ٹریول کرنا پڑتا ہے مسجد، اور نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مسجد کو جانے کی عادت بھی بنا لیں تو کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو نماز جو ہے سڑک پہ پڑھنی پڑتی ہے۔ میں خود کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عام طور پہ تو ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، میں جہاں جتنا عرصہ وہاں رہا ہوں یا جب کبھی جاتا ہوں تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ یا شاپنگ کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اس دوران نماز کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو ابھی وہاں پہ اور ٹائم لگنا ہے اور دور دور تک مسجد کوئی نہیں ہے، تو آپ کو وہیں پہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ اپنی جیکٹ اتاری، جیکٹ بچھا کے نماز پڑھی ہے،
یعنی فٹ پاتھ کے اوپر جیکٹ اتار کے یا کسی پارک کے اندر اپنی جیکٹیں اتار کے اسی کو مسلح بنا لیا ہے, اسی کے اوپر نماز پڑھ لی. تو یہ تو میرا خیال ہے بالکل عجیب اعتراض ہے, اس لیے کہ یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈفر کرتا ہے. ہر ایک کے اوپر عمومی طور پر یہ بات ٹھیک ہے, بنیادی طور پر ٹھیک ہے, مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے, لیکن ہر شخص کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسجد اویلیبل نہ ہو اور اس کو اس طرح سے نماز پڑھنی پڑ جائے. تو اگر کسی جگہ پہ وہاں کوئی بہت زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہے, لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں ہے اور رش بھی نہیں ہے اور وہاں پہ جگہ بھی موجود ہے, تو نماز اگر پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی بھی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے پوری روئے زمین میری امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, کسی بھی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. سچویشن کی بات ہے, اور جس سچویشن میں وہ تھے انہوں نے, ظاہر ہے آپ سفر کر رہے ہیں, سفر کے دوران آپ کو پتہ ہے کوئی سروس ایریا بھی نہیں آ رہا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ دور دور تک کچھ نہیں ہے, آپ اپنی نکالیں اس میں سے جائے نماز, اپنی گاڑی کھڑی کریں اور وہاں پہ سڑک پہ نماز پڑھ لیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا, یہ تو وہاں کی بات ہے, میں پاکستان کی بات بتاتا ہوں. ہم نے عصر کی نماز پڑھنی تھی, تو یہاں سے نکلے ہیں موٹر وے سے, تو میرا خیال تھا عصر کی نماز کسی سروس اسٹیشن پہ سروس ایریا میں پڑھ لیں گے. جی. تو اس دن کہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع ختم ہوا تھا. اچھا, میں نے نا کئی جگہ دیکھا کہ وہ بسیں کھڑی کر کے اور ٹرک ہیں اور مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے سڑک کے اوپر, موٹر وے کے اوپر نمازیں پڑھ رہے ہیں. بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, ان کو سروس ایریا پہ جانا چاہیے. اچھا خیر, جو سروس ایریا ہے وہاں دیکھیں تو وہ جناب رش, اللہ, اور وہاں پہ گاڑی اندر گھسانے کی جگہ نہیں تھی. اچھا پھر اگلے کی مجبوری نہیں, سارے ریسٹ ایریاز دیکھے, سارے سروس ایریاز دیکھے. بالآخر میں نے کہا کہ ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا, تو بالآخر میں نے کہا کہ وہ جو جب آپ سالٹ رینج پہ چڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نیا سروس ایریا بنا چھوٹا سا, تو میں نے کہا وہاں چل کے پڑھ لیتے ہیں, وہاں شاید رش نہیں ہوگا. تو وہاں گئے تو وہاں بھی رش. بالآخر یقین کریں وہ سالٹ رینج پر چڑھنے سے پہلے گاڑی وہاں کھڑی کی, گاڑی سے جائے نماز نکالی, سڑک پہ کھڑے ہو کے میں نے خود نماز پڑھی, جن کے اوپر میں تنقید کر رہا تھا کہ یہ کیوں نماز یہاں پڑھ رہے ہیں. تو دیکھ, لوگوں کی مجبوری کا بھی آپ خیال کریں, کسی کا کیا مسئلہ ہے, کیوں مجبور ہے. ہر ایک کو بس اعتراض ہی کرتے رہے, اور لوگوں کے بارے میں ہم جج بنے ہوتے ہیں.